إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا. انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر، نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے تمام کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگان دین، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کے ایک مختصر سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مختصر سی سورت میں بڑے اسباب تمام انسانوں کے لیے پیش کیے. اس سورت کی سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی اور تمام انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ انسانوں، تمہاری زندگی میں وقت، زمانے کی بڑی قدر و قیمت ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مختصر سی سورت کی اہمیت کے بارے میں بتلایا. اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بجائے صرف اس ایک سورت کو نازل کرتا لکفتہم، سارے انسانوں کے لیے یہ ایک سورت بطور حجت کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں وقت کی قسم کھائی اور ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسانوں کی زندگی میں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے. اسی لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وقت کی پابندی کرے، وقت کا اہتمام کرے اور اپنی زندگی سے کسی بھی وقت کو ضائع ہونے سے، بیکار جانے سے اسے بچانے کی کوشش کرے. اس لیے کہ قیامت کے دن انسانوں کو جو سوالات ہوں گے، ان سوالات میں سے سب سے اہم دو سوالات اسی وقت سے متعلق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس وعن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. قیامت کے دن ہر انسان سے ایک حدیث کے مطابق 4 سوالات اور ایک حدیث کے مطابق 5 سوالات کیے جائیں گے. اس میں سب سے پہلا سوال ہے عن عمره فيما افناه، انسان کو اس کی مکمل عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور دوسرا سوال اسی وقت سے متعلق اس کی جوانی کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اس حدیث کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری عمر کی حفاظت کریں، خصوصاً نوجوانوں کے لیے اپنی جوانی کی عمر کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے.
اس لیے کہ قیامت کے دن خصوصی سوال اسی جوانی کے بارے میں ہوگا۔ محترم حاضرین جمعہ، اس مختصر سی تمہید کے بعد جس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنے والا ہوں، آئندہ ہمارے معاشرے کے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے چھٹی کے ایام ہیں۔ یقیناً اس چھٹی کے ایام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنے ان چھٹی کے ایام کو کیسے مفید بنائیں، اسلامی طریقے سے ہم کیسے ان چھٹیوں کو گزاریں، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو ان چھٹیوں میں ہم بچائیں، اس موضوع پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم عزیز ساتھیوں، یقیناً چھٹیاں یہ انسان کی زندگی میں ایک اعتبار سے بے حد ضروری بھی ہیں، خصوصاً طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، اس لیے کہ ایک لمبے عرصے سے طلباء، ہمارے بچے امتحانات کے لیے اسکولس اور مدارس کی تعلیم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑی محنت اور مشقت اور بڑے تھکن کے بعد ایک مختصر وقفہ انہیں ملتا ہے، ایک گیپ انہیں ملتا ہے، جس میں وہ اپنے ذہن کو ان مشقتوں سے، ان محنتوں سے آرام دے سکتے ہیں، ذہنی سکون انہیں مل سکتا ہے۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ان چھٹیوں کو کیسے وہ مفید بنائیں، کیسے کالجز اور سکولز کے طلباء کی ان چھٹیوں کو کیسے وہ اسلامی طریقے سے ڈھالیں۔ اس کے لیے چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے ایک لاہ عمل بنائیں، ان کے لیے ایک شیڈول تیار کر کے دیں کہ وہ کیسے وہ ان چھٹیوں کو مفید بنا سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم وقت کی تقسیم کریں، وقت کو ڈیوائڈ کریں کہ کیسے ہمارے بچے ان سکولز کے ایام میں اپنی محنت اور مشقت کے بعد اپنے ذہن و دماغ کو آرام بھی دے سکتے ہیں اور اسلامی طریقے سے ان چھٹیوں کو وہ گزار بھی سکتے ہیں، کیسے ان چھٹی کے ایام کو وہ مفید بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ہر لمحہ اسلامی تعلیم، اسلامی تربیت کی، انہیں پوری کی پوری اسلامی تربیت دینے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے تعلیمی دور میں جب تک وہ طلباء ہیں، جب تک ہم انہیں اسلامی تعلیم دیتے ہیں، جب تک وہ تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں، انہی ایام میں جنہیں ٹین ایج کہا جاتا ہے، اس دور میں، اس وقت میں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ بچوں کی تربیت کا ایک وقت ہوتا ہے، اگر وہ وقت گزر جائے تو دوبارہ پھر وہ وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں، صحیح انہیں اسلامی ڈھنگ ہم انہیں سکھا سکیں۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور تمہاری اولاد کو بھی، تمہارے اہل و عیال کو بھی تم جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ ضروری ہے ہم اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے بچوں کے ہر لمحہ ان کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی ہم کوشش کریں۔ آج کے اس مصروف دنیا کے اندر، مصروف ماحول میں والدین کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں۔ باپ کی فائنانشیل طور پر بچوں کو سپورٹ کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے۔ باپ گھر سے باہر جا کر کماتا دھماتا ہے، کاروبار، دکان، نوکری، جاب اس کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی صحیح طور پر وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر سکے، باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہیں پر ماں اپنے گھر کے سارے کام کاج میں مصروف ہوتی ہے، بچوں کو مکمل طور پر وہ وقت دے نہیں پاتے۔ ضروری ہے والدین ان چھٹیوں کے ایام میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک رابطہ قائم کریں، بچوں کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں کہ بچے کے ذہن میں کیا فکر ہے، میرے بیٹے اور میری بیٹی کے ذہن و دماغ میں اس کے مستقبل کے کیا پلانس ہیں، ان سے گفتگو کریں، ان کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے ان کے افکار کو پوچھیں۔ یقیناً اس دنیا کے اندر
سب سے زیادہ ہمارے بچوں ہماری اولاد کا خیر خواہ وہ والدین ہی ہیں. والدین کے علاوہ کوئی اور دوسرا ہمارے سماج کے ہمارے سوسائٹی کے بچوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. ضروری ہے والدین اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے خواہشات کو پوچھیں، ان کے ذہن و دماغ میں کیا رجحانات ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں مستقبل کے کیا پلانس ہیں، اس تعلق سے انہیں گفتگو کریں. جبھی ہمارے والدین ہمارے اولاد کو ہم صحیح رخ دے سکتے ہیں، ان کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. اگر بچے اور بچی کے ذہن و دماغ میں کوئی منفی، کوئی نیگیٹو، کوئی ان کے دماغ میں کوئی ایسی فکر لائق ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. یہ چھٹی کے ایام ہماری اولاد کو، ہمارے سماج کے بچوں کو صحیح رخ پر لے جانے کے لیے ایک بہترین اپارچونٹی، ایک بہترین موقع ہے. ضروری ہے سماج، مسلم سوسائٹی کے والدین اپنے بچوں کو اس طریقے سے وہ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کے افکار کو اور ان کے رجحانات کو، ان کے خیالات کو اور ان کے ذہن و دماغ میں جو پلانس ہیں اسے پورا کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر کوشش کر سکتے ہیں. یہ والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے افکار کو درست کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے خیالات کو، ان کے نظریات کو، ان کے ذہن و دماغ میں پلنے والے دیگر قسم کے منفی اثرات کو دور کرنے کی کوشش کریں. محترم عزیز ساتھیوں، ہم جب غور کرتے ہیں چھٹی کے ایام یقیناً ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہیں، لیکن ہمارے اولاد ان چھٹی کے ایام کو کبھی ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں، کبھی اسے بیکار کر دیتے ہیں، کبھی ان چھٹی کے ایام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں گزار دیتے ہیں. آج مسلم معاشرے کو دیکھیں، چھٹی کے ایام کو ان بچوں کے جو امتحانات کے بعد جو ایک وقفہ انہیں ملتا ہے، اس وقفے کو، اس چھٹیوں کو کن کن کاموں میں گزارتے ہیں. ہمارے اولاد لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں اور غیر اسلامی چیزوں میں، اسلام جن کاموں سے ہمیں روکتا ہے ایسے کاموں میں والدین بھی اور اسی طرح اولاد بھی ان چھٹیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. یقیناً چھٹیاں جہاں ہمارے لیے مسرت ہیں، جہاں ہمارے لیے خوشی کا باعث ہیں، وہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ہمیں ان چھٹیوں کے بارے میں، یعنی جو فرصت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس فرصت کے بارے میں ہم سے سوال بھی ہوگا. تمہاری زندگی میں فرصت کا وقت آیا تھا، تم نے کیوں اس کو اچھے کاموں میں نہیں گزار سکے؟ اس تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال بھی کریں گے. معاشرے میں ہم دیکھیں ان چھٹی کے ایام کو شادی بیاہ میں، یقیناً گھر کے افراد میں، گھر کے خاندان والوں کے درمیان جب کوئی شادی کا موقع ہوتا ہے، یقیناً اس شادی کے محفلوں میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. لیکن آج کل ہماری شادیاں کس انداز سے ہو رہی ہیں؟ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر شادیاں اسلامی طریقے سے پورے طور پر اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے، شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے پورے طور پر، یعنی اسلام نے جن جن کاموں سے روکا ہے وہ سارے کے سارے کام ان شادی بیاہ کے پروگرام سے میں ہوتے ہیں. یقیناً ہمیں ان شادیوں میں شریک ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ خاندان والوں سے ہمارا ربط ہو، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہو. لیکن اسی کو ہم اپنی چھٹیوں کا مقصد بنا لیں اور پوری چھٹیاں انہیں شادیوں کے دیگر الگ الگ نام سے جو پروگرامز ہم بنا رکھے ہیں ان پروگرامز میں ضائع ہو جائیں، تو ہمارے لیے یہ چھٹیاں خوشی کا باعث نہیں بلکہ ہمارے لیے افسوس کا باعث ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن ہمیں اس فرصت کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے سوال ہوگا. ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، چھٹی کا جب بھی موقع آتا ہے، آج ہمارے بچے، آج کا جو فتنہ، جسے ہم فتنہ کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے پورے طریقے سے ایڈٹ ہو چکے ہیں. ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، اور موبائل کے ذریعے سے ہمارے بچے ایسے ویب سائٹ پر جا رہے ہیں اور ایسے چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو نہ اخلاقی طریقے سے، نہ شرعی طریقے سے، نہ جائز ہے، نہ کسی کوئی عقل مند آدمی کی عقل اسے درست کہہ سکتی ہے. چھٹیوں کے موقع پر ہم اپنے بچوں کو، ان کے ذہن و دماغ کو ان سوشل میڈیا اور ان شیطانی فریب سے، شیطان کے چاہنے والے اور شیطان کے متبعین کی جو جالیں ہیں، ان سے بچانے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر ایک لاہ عمل بنائیں، ایک پلان بنائیں
کہ کیسے ہم اپنے بچوں کی ان چھٹیوں کو مفید بنا سکتے ہیں۔ وقت انسان کی زندگی سے کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، جو وقت ہم سے گزر رہا ہے وہ گزرتا چلا جائے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ جو وقت ہم سے ایک مرتبہ گزر چکا وہ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آتا۔ ضروری ہے ہم اپنے بچوں کے لیے ایک لاہ عمل تیار کریں۔ ان چھٹیوں کے ایام میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ جہاں پر ان کے نظریات، ان کے افکار کو جان کر ان کی اصلاح کرنے کی جہاں پر ہم کوشش کرتے ہیں، ضروری ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ان چھٹیوں کے ایام میں ہم خصوصی ایک پلان بنائیں۔ یقیناً ہر روز مرہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید جیسے عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ ہمیں اس قرآن مجید کی قدر کرتے ہوئے ہم بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت پر ابھاریں، ان کے ناظرہ کی اصلاح کریں۔ اگر وہ حافظ بن رہے ہیں تو جو گزشتہ ایام میں جن صورتوں کو انہوں نے یاد کیا ہے، دوبارہ اسے دہرانے کے لیے روز مرہ کے 24 گھنٹوں میں ایک وقت متعین طے کرے کہ بچے اس میں اپنے نازلہ کی اصلاح کریں، اپنے حفظ کی وہ اصلاح کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری اولاد، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، وہ بڑی عمر کو پہنچے ہیں، وہ اتنا سمجھ سکتے ہیں، قرآن مجید کے سمجھنے کی استطاعت ان کے پاس ہے، قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنے کی طرف بھی ہم اپنے بچوں کو ابھاریں۔ ہر زبان میں آج قرآن مجید کے ترجمے، ہر زبان میں قرآن مجید کے تفاسیر آج موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید یقیناً ہماری دل کی دنیا کو بدلنے والی کتاب ہے۔ اگر ہم قرآن مجید ہی کو چھوڑیں، قرآن مجید کو چھوڑ کر دنیا کی تمام ڈگریاں حاصل کریں، کوئی فائدہ نہیں۔ یقیناً دنیاوی زندگی کے لیے دنیوی تعلیم کی یقیناً ضرورت ہے، اس سے کئی زیادہ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کو سمجھنا اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ والدین کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کی ناظرہ قرآن کی اصلاح کرانے کی ان چھٹیوں کی ایام میں کوشش کریں، اور اگر موقع ملے تو ترجمے کو بھی پڑھیں اور پڑھائیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر کی جانب بھی توجہ دلائیں۔ یقیناً یہ فارغ جو وقت ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نعمت کے طور پر دیا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ہمارے لیے بہترین موقع ہے۔ قرآن مجید سب سے بہترین اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر کی کتاب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مبتلا ہوتے ہیں، اس ذکر میں ہمیشہ منہمک رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل مند کہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں غور فکر کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً وہ لوگ عقل مند ہیں۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے لیے عقل مند کہا ہے۔ محترم عزیز ساتھیو، چھٹیوں کے ایام کو کیسے مفید بنا سکتے ہیں، اس کے لیے ایک بہترین مشغلہ، ایک بہترین کام کتابوں کا مطالعہ ہے، کتابوں کے پڑھنے کا مزاج بنانا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے کتابوں کے پڑھنے کا رجحان اتنا کم ہو چکا ہے کہ جو لوگ ماہانہ مجلے جو لوگ تیار کر رہے ہیں، ان لوگوں کی یہی شکایت ہے کہ مجلے تو ہم بھیج رہے ہیں، لیکن مجلوں کو، میگزینز کو پڑھنے والوں کے پاس کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ جس کے گھر میں میگزین آتا ہے، اس کے گھر میں میگزین کی کتابوں کی ڈھیر لگی ہوئی ہے۔ کبھی جو ماہانہ میگزین، منتھلی میگزین اس کے گھر آ رہا ہے، کبھی اس کو کھول کر دیکھنے کی اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ یقیناً یہ چھٹی کے ایام میں ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو کتابوں کے مطالعے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یقیناً کتابیں ہمارے مطالعے میں، ہماری معلومات میں، ہمارے نالج میں یقیناً اضافہ کرتے ہیں، چاہے وہ اسلامی کتابیں ہوں یا ہمارے بچوں کے سبجیکٹ سے متعلق کتابیں ہوں، اسے بھی ہم پڑھنے کی، ہم انہیں ایک موقع انہیں فراہم کر کے دیں، ایک ایسا موقع انہیں دیں، ایک ایسا لاہے عمل، ایک ایسا شیڈول بنائیں کہ چھٹیوں کے ایام میں دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں ایک وقت جہاں قرآن مجید کے لیے مختص ہم نے کیا، اسی طرح دیگر کتابوں کے مطالعے کے لیے ہم انہیں
کتابیں فراہم کریں اور گھر میں ایسا ماحول بنائیں کہ بچے کتابوں کے مطالعے کی طرف شوق سے وہ بڑھ کر آئیں۔ ان چھٹیوں کے ایام میں مختصر کتابیں، 3-4 کتابیں انبیاء کے قصوں کی کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں، ہر زبان میں کتابیں آپ کو میسر ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعے کی طرف بچوں کی رغبت دلائیں۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، چھٹیوں کے ایام میں جو ہم اپنے بچوں کی چھٹیوں کو مفید بنا سکتے ہیں، فائدہ مند بنا سکتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ بچوں کے لیے ہم ورزش کا اہتمام کریں۔ بچے سکولز اور کالجز اور کتابوں میں منہمک رہ کر وہ ذہنی طور پر کبھی کبھار کمزور نظر آتے ہیں۔ ان کی صحت کا بھی ہم خیال کریں۔ ان کے لیے مناسب اور بہترین ورزش کے لیے ان کے لیے ایسے مواقع اور ایسا ماحول ہم انہیں تیار کر کے دیں کہ بچوں کی صحت بھی بن سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن بہتر ہے اس مومن سے جو کمزور ہے۔ یقیناً ہمارے بچوں کی صحت بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ان چھٹیوں کے ایام میں بچے جہاں پر امتحانات کی تیاری میں پورے طریقے سے وہ اپنے ذہن و دماغ کو کھپا کر کہیں وہ کمزور نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ میرے بچوں کی صحت کے لیے فارغ اوقات میں ان کی جسمانی صحت کے لیے بھی ہم مواقع فراہم کر کے دیں۔ ان کے لیے بہترین صحت کے اشیاء کو، صحت کے آلات کو ہم انہیں تیار کر کے دیں تاکہ ہمارے بچوں کی صحت بھی مفید ہو سکے، فائدہ مند ہو سکے۔ محترم عزیز ساتھیوں، آج سوشل میڈیا میں منہمک رہنے کی وجہ سے ہمارے بچوں کی صحت پوری طریقے سے کمزور ہو رہی ہے۔ ایک دور تھا بچے باہر کھیل کود کر وہ اپنی طاقت کو مضبوط بنا سکتے تھے۔ ایک دور تھا، ایک وقت تھا بچے سوشل میڈیا کا جب زمانہ نہیں تھا، ہمارے بچے باہر دیگر کھیلوں میں منہمک رہتے تھے، مشغول رہتے تھے، ان کی صحت مفید رہتی تھی، ان کی صحت اچھی رہا کرتی تھی۔ لیکن آج بچے ہمارے سوشل میڈیا، موبائل کے زیادہ استعمال کی وجہ سے ان کے ذہن کمزور ہو رہے ہیں، ان کی بینائی کمزور ہو رہی ہے اور دیگر ان کے جسم کے اعضاء یہ کمزور ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سروے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق ہم تمام اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحت کے لیے، ان کے صحت کو مفید بنانے کے مواقع ہم فراہم کر کے دیں۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، چھٹی کے ایام کو مفید بنانے کے لیے ایک سب سے اہم ذریعہ یہ کہ اہل علم کی صحبت میں ہم اپنے بچوں کو دیں، علم والوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو چھوڑیں، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے ٹیکنالوجی اور اسی طرح عصری علوم ہو۔ ہمارے بچے نیکسٹ اپنی زندگی کے مستقبل میں جو پروگرام ان کے ہیں، جو مستقبل ان کا ہے، اس مستقبل میں جس فیلڈ میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کے ماہرین کا اختیار کریں، ان تک اپنے بچوں کو لے جائیں اور ان کی صحبت میں ہم چھوڑیں تاکہ ہمارا بچہ اپنے مستقبل کے پلان کے سلسلے میں اور مزید معلومات حاصل کر سکے۔ اور اسی طرح اہل علم یعنی دین کا علم رکھنے والے ایسے علم والوں کے درمیان اپنے بچوں کو چھوڑیں تاکہ ہمارے بچے کی دینی اصلاح بھی ہو سکے، اس کے دین کے علم میں اضافہ ہو سکے، مزید وہ دین کا علم اچھے طریقے سے اور حاصل کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں علماء کی کمی نہیں، اساتذہ کی کمی نہیں، ہم ان اساتذہ کا صحیح استعمال کریں، ان علماء کا ہم صحیح استعمال کریں، ان کی فکر کی نشو و نما، ان کے ذہن و دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں جو دشمنان اسلام کی وجہ سے جو منفی افکار ان کے ذہن و دماغ میں آ رہے ہیں، الحاد کی طرف آج ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارے بچے غیر جانب طور پر وہ دینداری سے بیزار ہو رہے ہیں۔ یہ آج کے دشمنان اسلام کی ایک مکمل طور پر ان کی سازش ہے کہ خصوصیت کے ساتھ مسلمان بچوں کو خصوصیت کے ساتھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو دین سے دور کریں، صحیح عقیدے سے انہیں دور کریں،
یہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جا رہا ہے جو خصوصیت کے ساتھ مسلم بچوں کو عقید توحید سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ربوبیت سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت سے انہیں دور کریں اور الہاد کی انہیں تعلیم دے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں مسلم بچوں کو تعلیم دینے والے تقریباً 60% ایسے لیکچرز ہیں، ایسے ٹیچرز ہیں جو ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، یعنی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں، بگ بینگ تھیوری کے ساتھ یہ دنیا، یہ کائنات وجود میں آئی، اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں، یہ ایسے ہی آٹومیٹک ایک بام کے ذریعے سے یہ پوری دنیا، ایک کائنات چل رہی ہے، ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائے گا، انسان کے ساتھ کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، قیامت کے دن اس کے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے آج ہمارے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، تو ضروری ہے ایسے ماحول میں ہم اپنے بچوں کی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے اہل علم، خصوصیت کے ساتھ دین کا علم رکھنے والے علماء کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ضروری ہے ذمہ داران ان چھٹیوں کے موقعوں پر، جہاں چھٹیوں میں بچے کھیل کود اور دیگر سیر و تفریح کے مقامات کو جاتے ہیں، وہیں پر سمر اسلامک کیمپ کا بھی وہ اہتمام کرے۔ بچوں کے لیے دن میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سمر اسلامک کیمپ میں چھوڑیں، جس سے ہمارے بچوں کا عقیدہ درست ہو سکتا ہے، ان کے اخلاق درست ہو سکتے ہیں، وہ ایمان کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، والدین کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، والدین کے ساتھ کیسے وہ سلوک کریں، یہ اسلامی تعلیمات سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داران کی ذمہ داری ہے کہ اس طرف وہ توجہ دیں کہ مسلم معاشرے کے بچے اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ عزیز ساتھیوں، اسی طرح چھٹیوں کے موقع پر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، والدین سے اسکولز اور کالجز کے موقع پر وہ کافی دور ہوتے ہیں، یعنی والدین کی خدمت کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انہیں موقع فراہم نہیں ہوتا، تو چھٹیوں کے ایام والدین کی خدمت کرنے کا ایک سب سے بہترین موقع ہے ہمارے معاشرے کے طلباء کے لیے، ہمارے معاشرے کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یقیناً ہم ہمارے والدین کے احسانات کا بدلہ اس دنیا میں ہرگز چکا نہیں سکتے، لیکن شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اولاد اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو طلباء کے لیے ضروری ہے چھٹیوں کے موقع پر اپنے والدین، اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی پر لعنت بھیجی جو آدمی اپنے والدین کو ان کی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، ایسے آدمی پر اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس لعنت پر جبریل علیہ السلام نے آمین بھی کہا۔ تو اولاد کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے ساتھ، ماں کے کاموں میں ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ سپورٹ کریں، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً یہ چھٹی کے ایام ہمارے معاشرے کے والدین کے لیے بھی، اور اسی طرح ہمارے معاشرے کے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین اپارچونٹی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اس کے برخلاف ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، چھٹیوں کا موقع جب آتا ہے تو ہمارا دن کا شیڈول، ہمارے دن کا لاہ عمل بدل جاتا ہے، دن رات میں بدل جاتی ہے، رات دن میں بدل جاتا ہے، پورا دن سونا، پوری رات جاگنا، رات بھر گپے لگائیں، بیکار کی گفتگو کریں، بیکار کی چیزوں کا مشاہدہ کریں۔ آج مسلم معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ چھٹیوں کے موقع پر وہ اپنے دن اور رات کی اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہے، سسٹم کو، اس اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کو تباہ و برباد کرنے پر لگے ہوئے رہتے ہیں، یعنی بیکار کاموں میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، پوری رات جاگنا، سوشل میڈیا پر رہنا،
یا نہیں تو دیگر باتوں میں اور دیگر چیزوں کی گفتگو میں مشغول رہنا اور پورا دن سونا، یہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نظام ہمارے لیے تیار کیا ہے اس نظام کے برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تاکہ رات میں ہم آرام کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے دن کو بنایا تاکہ دن میں ہم اپنی معاش کو، اپنے فائنانشیل کو حاصل کر سکیں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح عزیز ساتھیوں، چھٹیوں کے ایام میں جو شریعت کی مخالفتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ شادی بیاہ کے بہانے سے پورے چھٹیوں کو پورے طریقے سے ضائع کر دینا، ایسی پارٹیاں اور ایسے رسم و رواجات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلم معاشرہ یقیناً شادی بیاہ کے موقع پر ہمیں حاضر ہونا ہے، اور جو ہمارے خاندانی، ہمارے گھر کی جو خوشی ہے اس خوشی کا حصہ ہمیں بھی بننا چاہیے، لیکن شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے کبھی موقع نہیں، کبھی اس کی ضرورت نہیں، بیجا ایسے ہی سب لوگ مارکیٹ چلے جائیں اور پورا کا پورا وقت اسے خرید و فروخت کے اندر ضائع کر دیں، یا ایسے رسم و رواجات جن کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں پورا وقت اس میں لگا دیں اور پوری چھٹیوں کو ضائع کر دیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکمل خلاف ورزی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو ہم غنیمت سمجھیں، ان چھٹیوں کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ دو چیزوں میں بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میری امت کے لوگ دو چیزوں میں بہت زیادہ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ہے الفراغ، سب سے پہلی چیز ہے فرصت کے اوقات۔ فرصت کے اوقات کو غنیمت جانیں، ہمیں جو خالی وقت ملا ہے اسے ہم مفید بنانے کی کوشش کریں، اسے غنیمت سمجھے۔ یہ وقت ہم سے چلا جائے، دوبارہ ہماری زندگی میں آ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح صحت ہے، جو صحت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے سلسلے میں ان دو نعمتوں کے بارے میں امت مسلمہ آج دھوکے میں مبتلا ہے۔ عزیز ساتھیوں، چھٹیوں کے موقع کو فائدہ مند بنانے کے لیے ہمیں ضروری یہ بھی ہے کہ سیر و تفریح کا ایسا ہم پلان بنائیں جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیں یاد بھی آ سکے۔ سیر و تفریح کے لیے آوارہ گردی کرنا یا ایسے مقامات کا انتخاب کرنا جن مقامات پر جانے کے لیے شریعت ہمیں روکتی ہے، ایسے موقعوں کا انتخاب کریں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہمیں نظر آتی ہو، اللہ تبارک تعالیٰ کے ربوبیت کے مناظر ہمیں وہاں پر دکھائی دیکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت ہمیں سمجھ میں آتی ہو۔ ایسے مقامات کا انتخاب کریں۔ یقیناً شریعت ہمیں اس بات سے روکتی نہیں کہ پورا دن تم عبادت ہی کیا کرو، سارا دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مبتلا رہو، بات ایسے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین میں تم چلو پھرو، دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قدرت کے مناظر کیا ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیکھو جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ تو ہمیں چاہیے ہم سیر و تفریح کا یقیناً پلان بنائیں ان چھٹیوں کے ایام میں، لیکن سیر و تفریح کے نام پر ایسے مقامات پر ہرگز نہ جائیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، جہاں پر شرک کے مناظر ہو، جہاں شریعت کی مخالفت ہوتی ہو، جہاں پر بے پردگی کا ماحول ہو، جہاں بے حیائی کا ماحول ہو۔ ایسے جگہوں سے جانے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور ابھی سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے مستقبل میں بڑے ہو کر ایسے مقامات پر جانے سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو چھٹیوں کے اس موقع کو ہم فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اور بھی اس سلسلے میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ یہ وقت ہماری زندگی ہے۔ ہر منٹ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، اور دن سے ہفتے، ہفتے سے مہینے، مہینے سے سال، ایسے ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ہماری زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس فرصت کے موقع کو، فرصت کے ان چھٹیوں کو کیسے مفید بنا سکیں، کیسے اس میں ہم شریعت کی پابندی کر سکیں، کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، اس کی مکمل ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے
اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم نے سنی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وقت کو ضائع کرنے سے مجھے اور ہم تمام کو، خصوصاً ہمارے معاشرے کے نوجوانوں، لڑکے اور لڑکیوں کو اس بات کی سمجھ دے، توفیق دے کہ اپنے وقت کو مفید بنائیں، کبھی وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے، ہمارا جب خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم والله يعلم ما تصنعون